पाकिस्तान के पास 20 दिन का पेट्रोल था। आज वो उस जंग का मीडिएटर है जिसने इस पेट्रोल को बंद किया था। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने एक ट्वीट किया, एक छोटी सी ट्वीट, और उस ट्वीट का वाशिंगटन में नोटिस लिया गया। जहाज गुजरने की इजाजत। उस ट्वीट में लिखा था, ईरान ने 20 पाकिस्तानी ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी है। जरा सोचें, ये वो चोक पॉइंट है जहां ईरान ने पूरी दुनिया की शिपिंग रोक दी। 150 शिप्स फंसी हुई, ऑयल $120 पर बैरल तक पहुंची। किसी भी मुल्क के टैंकर्स नहीं गुजरने दिए, लेकिन पाकिस्तान के गुजरने दिए। क्यों? पिछले कुछ दिनों में जो हुआ वो देखो। यूएस का पीस प्लान पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप को कॉल की, और कल इस्लामाबाद में 4 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स मिल चुके हैं। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लेकिन एक और बात जो कोई नहीं बता रहा, उसी वक्त अमेरिका ने हजारों ग्राउंड ट्रूप्स को डिप्लॉयमेंट ऑर्डर्स दे दिए हैं। एक तरफ पाकिस्तान पीस ब्रोकर, तो दूसरी तरफ जंग और तेज होने वाली है। आज की पूरी कहानी यही। ये जंग 28 फरवरी को अचानक नहीं हुई। जून 2025 में इजराइल ने डिसाइड किया ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज अब नहीं छोड़नी। नतान्ज, फर्दो, इस्फहान पर स्ट्राइक्स किए। यूएस ने बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए जमीन के नीचे बनी फैसिलिटीज के लिए। ईरान ने जवाब दिया, सीज फायर हुआ। ट्रंप ने इसे 12 डे वार कहा, लेकिन वो पीस नहीं था। ईरान की इकोनॉमी पहले से टूट रही थी, सैंक्शंस का बोझ, ब्रोकन करेंसी। फिर दिसंबर 2025 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद की सबसे बड़ी प्रोटेस्ट वेव शुरू हुई, जो इकोनॉमिक मिजरी से शुरू हुई, रजीम चेंज की मांग तक पहुंची। जनवरी में क्रैकडाउन हुआ, हजारों लोग मारे गए। फिर 27 फरवरी 2026 ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक पब्लिक स्टेटमेंट कहा, ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करने और इंटरनेशनल वेरिफिकेशन एक्सेप्ट करने पर राजी हो गया है। पीस इज विद इन रीच, ये कहा गया। लेकिन अगले ही दिन 28 फरवरी शुरू हुआ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। यूएस और इजराइल का सरप्राइज डे टाइम अटैक, सैकड़ों साइट्स एक साथ। सुप्रीम लीडर खामेनी को असैसिनेट किया। टोमाहाक मिसाइल्स, F-35 जेट्स, ड्रोन्स, सब एक वक्त में। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने, जिनने एक दिन पहले पीस की बात की थी, उन्होंने कहा नेगोशिएशंस अंडरमाइन हो गई। इसके बाद ईरान ने जवाब दिया 9 ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक करके। और सबसे अहम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गई। 150 शिप्स फंस गई। ऑयल की कीमत $67 से $97 तक पहुंची। कुछ वक्त के लिए ये 120 पर भी रही, लेकिन पाकिस्तान वो सुबह एक अलग दुनिया में था। पाकिस्तान अपनी ऑयल की जरूरत का 80% बाहर से मंगवाता है। जब हॉर्मुज बंद हुई, फ्लो ऑलमोस्ट जीरो हो गया, और जंग शुरू होने के दिन पाकिस्तान के पास सिर्फ 20 दिन का ऑयल रिजर्व था। 20 दिन, इंडिया के पास 2 महीने। ये फर्क सिर्फ नंबर्स का नहीं, ये फर्क बताता है कि आपके पास ऑप्शंस कितने हैं, आपके पास वक्त कितना है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले से कमजोर, बिजली की कीमत पिछले 4 साल में डबल हो चुकी है, लोड शेडिंग है, कतर का LNG भी बंद हो गया है, क्योंकि कतर पाकिस्तान का प्राइमरी गैस सप्लायर है और वो भी हॉर्मुज के रास्ते आता है। और अब अप्रैल में गंदम की कटाई का वक्त आ रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर्स डीजल पर चलते हैं, ट्रक डीजल पर चलते हैं, और अगर डीजल महंगा रहा और वो पहले से 20 से 30% बढ़ चुका है, तो मई में रोटी की कीमत क्या होगी? अब वो चीज़ जो पाकिस्तान के लिए सबसे अहम है। गल्फ में 90 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं। ड्राइवर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मजदूर, डॉक्टर्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये फैमिलीज हैं। ये हर वो घर है जहां महीने के एंड पर गल्फ से पैसा आता है। सिर्फ फरवरी 2026 में पाकिस्तान ने 3.25 अरब की रेमिटेंस रिसीव की। स्टेट बैंक ने खुद अपनी रिपोर्ट में वार्न किया है, अगर गल्फ में हालात खराब हुए तो कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल होंगे, रेमिटेंस गिरेंगी और पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट और टाइट हो जाएगा। और ये सिर्फ पैसे का मसला नहीं, ईरान ने गल्फ के ज्यादातर कंट्रीज पर मिसाइल फायर किए, और ये पाकिस्तानी वर्कर्स की वर्क प्लेस है। वो फिजिकली वहां पे मौजूद हैं, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। अच्छा, अब वो चैप्टर जिसके लिए ये वीडियो बनाई थी। 26 मार्च ट्रंप एक कैबिनेट मीटिंग में कुछ कहता है, ईरान ने पाकिस्तान के ऑयल टैंकर्स को हॉर्मुज से गुजरने दिया एज अ गिफ्ट ड्यूरिंग नेगोशिएशंस। ये सेंटेंस एक बार सुने। ईरान जो पूरी दुनिया की शिपिंग रोक रहा था, उसने पाकिस्तान के टैंकर्स गुजरने दिए। लेकिन ये कोई इकोनॉमिक डिसीजन नहीं था, एक पॉलिटिकल सिग्नल था। ईरान एक साथ कई चीजें कह रहा था। ये कह रहा था कि वो फुल ब्लॉकेड में नहीं है,
سلیکٹو فلیکسیبلٹی پاسبل ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ رشتہ بند نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ایران پاکستان کو ایلینیٹ نہیں کر سکتا۔ 909 کلومیٹر کی شیئرڈ بارڈر ہے۔ اگر پاکستان ہاسٹائل ہو جائے، ایران کے لیے ایک اور فرنٹ کھل جاتا ہے، اور ایران پہلے سے 9 ممالک کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو یہ ٹینکر ایکسس صرف گڈ ول نہیں تھی، یہ ایک سوچی سمجھی موو تھی۔ ایران دنیا کو بتا رہا ہے کو آپریشن پاسبل ہے، چینل اوپن رکھنا چاہیے۔ 28 مارچ کو اسحاق ڈار نے کنفرم کیا کہ پاکستانی جھنڈے سے مزین 20 آئل ٹینکرز کو خرمز سے گزرنے کی اجازت ہے، 2 شپس روزانہ۔ لیکن ٹینکرز تو صرف ایک حصہ ہے۔ فارن پالیسی میگزین نے رپورٹ کیا کہ یو ایس نے ایران کو ایک 15 پوائنٹ پیس پلان بھیجا، کس کے ذریعے؟ پاکستان کے ذریعے۔ اسحاق ڈار نے خود اپنے سوشل میڈیا پر لکھا، یو ایس ایران indirect talks are taking place through messages being relayed by پاکستان۔ پاکستان جو خود اکنامک کرائسس میں تھا، خود جنگ کے پریشر میں تھا، دنیا کی ایک خطرناک جنگ کا مسنجر بن گیا۔ اب ایک سوال، پاکستان ہی کیوں؟ جیو پالیٹکس میں ہر ملک میڈیٹر نہیں بن سکتا، اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ پہلی ہے ایکسس، مطلب دونوں سائڈز تک پہنچنے کا راستہ۔ پاکستان کے پاس یو ایس کے ساتھ وارم ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، اور ایران کے ساتھ 909 کلومیٹر کا سیدھا بارڈر اور کھلا چینل ہے، دونوں طرف راستہ کھلا تھا۔ دوسرا، ایکسیپٹیبلٹی، مطلب دونوں سائڈز پر ٹرسٹ ہو۔ پاکستان کسی کا ڈائریکٹ دشمن نہیں، نہ یو ایس کا نہ ایران کا، اس لیے دونوں سائڈز یقین کرتی ہیں کہ پاکستان ان کی بات سیدھی دوسرے تک پہنچائے گا۔ تیسری ہے سٹیک، مطلب خود کا انٹرسٹ۔ پاکستان کا اپنا انٹرسٹ یہ ہے کہ جنگ کنٹرول ہو، اس کی اکانومی، اس کے گلف ورکرز، اس کا بارڈر، سب کچھ ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے اس جنگ سے۔ جس ملک کے پاس یہ تینوں ہوں وہ میڈیٹر بن سکتا ہے، اور اس وقت وہ ملک پاکستان ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ کو کال کی۔ ٹرمپ نے پبلکلی کہا، پاکستان نوز ایران ویری ویل، بیٹر دین موسٹ۔ پرائم منسٹر نے ایکس پر لکھا، پاکستان سٹینڈز ریڈی اینڈ آنرڈ ٹو بی دا ہوسٹ۔ جو کنفرم ہے، میڈیشن ریئل ہے، ٹینکرز گئے، میسیجز ریلے ہوئے، اور یو ایس اور ایران دونوں نے پاکستان پر ٹرسٹ ظاہر کیا۔ فارن منسٹر اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس میں کہا، both Iran and the US have expressed a confidence in Pakistan to facilitate the talks۔ اور ایک چیز جو آج کنفرم ہوئی اور جو بہت ضروری ہے، یہ 4 ملکوں کی میٹنگ اوریجنلی انقرہ میں ہونی تھی، ٹرکی میں، لیکن پاکستان کی انوالومنٹ اتنی گہری ہو چکی تھی کہ میٹنگ اسلام آباد شفٹ کر دی گئی۔ اور وہ چیز جو اس پوری میڈیشن سٹوری کو ایک الگ رنگ دیتی ہے، ہزاروں یو ایس ٹروپس، 82nd ایئربورن ڈویژن کو ریٹن ڈپلائمنٹ آرڈرز مل چکے ہیں، مرین یونٹس بھی آ رہی ہیں، مل کے یہ 6 سے 8 ہزار امریکن گراؤنڈ فورسز ایران کے قریب ہو سکتی ہیں۔ تجزیہ کار کے مطابق یہ فورسز کسی بڑے انویژن کے لیے کافی نہیں، یہ صرف لمیٹڈ ٹارگیٹڈ آپریشنز کا سگنل ہے۔ لیکن ٹرمپ نے ایک دن کہا گراؤنڈ ٹروپس نہیں جائیں گی، اور پھر کہا رول آؤٹ نہیں کرتا۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں، پاکستان پیس بروکر بن رہا ہے اور یو ایس ٹروپس ڈپلوائے ہو رہی ہیں۔ اگر یہ ٹروپس آگے بڑھیں اور جنگ تیز ہوئی، پاکستان کی میڈیشن ونڈو بند ہو سکتی ہے۔ اب اس سب میں پاکستان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ یہ پریشر کتنا ہے۔ ایک طرف سعودی عربیہ جس کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے، اس میں لکھا کہ ایک پر حملہ دونوں پر حملہ مانا جائے گا۔ اب تک سعودی عربیہ نے کچھ فارمل نہیں مانگا، لیکن وہ سوال آئے گا اور پاکستان کو جواب تیار رکھنا ہوگا۔ ایک اور چیز، مکہ اور مدینہ سعودی عربیہ میں ہے، پاکستانی عوام کے لیے یہ صرف ایک اسٹریٹجک الائی نہیں، 2 حرمین کا گھر ہے۔ دوسری طرف ایران بھی ایک مسلم میجورٹی ملک ہے۔ یہ ایموشنل کمپلیکسٹی پاکستان کی نیوٹرلٹی کو اور زیادہ ضروری بناتی ہے، کیونکہ کوئی بھی سائیڈ صرف لاجک کا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری طرف ایران جس کے ساتھ 909 کلومیٹر کا شیئرڈ بارڈر ہے، اور ایک IRGC لنکڈ گروپ ہے جو پاکستانی شیعہ ریکروٹس پر بیسڈ ہے، مبینہ زینبیون بریگیڈ۔ اگر پاکستان سعودیہ کی سائیڈ لے تو وہ گروپ ڈومیسٹک سیکیورٹی رسک بن سکتا ہے۔ تیسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، 7 ارب کا IMF پروگرام، F-16 مینٹیننس، سوئفٹ ایکسس، یعنی یو ایس کے پاس بھی لیوریج موجود ہے۔ چوتھی طرف چائنا ہے، چائنا کی 60 ارب کی سی پیک کی انویسٹمنٹ۔ بیجنگ چاہتا ہے کہ پاکستان سٹیبل اور نیوٹرل رہے، یہی پاکستان بھی چاہتا ہے۔ یہ ایک نیچرل الائنمنٹ ہے، دونوں کا انٹرسٹ ایک ہی طرف ہے۔ اب اس جنگ میں پاسبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں؟ اس میں 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ پہلا راستہ، ٹاکس کامیاب ہو جائیں،
اسلام آباد میں بات بنتی ہے، ایران اور یو ایس سیز فائر کرتے ہیں، ہرموز کھلتا ہے، آئل کی پرائسز 80 سے 85 پر آ جاتی ہیں، پاکستان کا امیڈیٹ اکنامک پریشر ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ صرف اکنامک ریلیف نہیں ہوگا، پاکستان انٹرنیشنلی ریکگنائز میڈیٹر بن جائے گا۔ سعودی عربیہ کے ساتھ ایگریمنٹ، ایران کے ساتھ چینل، یو ایس کا ٹرسٹ، چائنا کا سی پیک، یہ کمبینیشن کسی کے پاس نہیں، پاکستان نئے مڈل ایسٹ آرڈر بنانے کے ٹیبل پر ہوگا۔ اب اس کی پروبیبلٹی میڈیم ہے۔ یو ایس کی اپریل 6 کی ڈیڈ لائن ہے، ایران کا ٹینکر جیسے پازیٹیو تھا، لیکن ایران نے یو ایس کا 15 پوائنٹ پلان فارملی ریجیکٹ کر دیا ہے، اپنا 5 پوائنٹ کاؤنٹر پروپوزل بھیجا ہے، مطلب راستہ دکھ رہا ہے لیکن دور ہے۔ اب دوسرا آپشن کیا ہے؟ اگر ٹاکس فیل ہو جائیں، اس صورت میں گراؤنڈ ٹروپس ڈپلوائے ہوتی ہیں، ایران اسے ایگزسٹینشل تھریٹ سمجھتا ہے اور ایسکلیٹ کرتا ہے، ہرموز مہینوں تک بند رہتی ہے، پاکستان کا اکنامک کشن ختم ہو جاتا ہے، سعودی عربیہ فارمل ملٹری کمٹمنٹ مانگتا ہے، تب پاکستان کے سامنے ایک ایسی چوائس آتی ہے جس کا کوئی اچھا جواب نہیں ہوتا۔ سعودی ایگریمنٹ آنر کرو تو ایران ساتھ بارڈر پر ٹینشن آئے گی، نیوٹرلٹی بچاؤ تو سعودی عربیہ کا تعلق پرماننٹلی ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ اب تیسرا راستہ، اب اس میں تیسری پاسبلٹی کیا ہے؟ مینجڈ ٹینشن، جو کہ سب سے زیادہ لائکلی بھی ہے، نہ پوری طرح پیس، نہ فل ایسکیلیشن، پارشل ٹروسز، ہارموز تھوڑی دیر کے لیے پارشلی اوپن ہوتی ہے، پاکستان کا رول لمیٹڈ لیکن زندہ رہتا ہے، یہ سلو برن ہے اور پاکستان کے لیے یہ سب سے مشکل ہوگا اکنامکلی۔ اس کی پروبیبلٹی اب زیادہ ہے، زیادہ تر ماڈرن کانفلکٹس اسی طرح سیٹل ہوتے ہیں، ناٹ ود اے بینگ بٹ ود ایگزاسشن۔ اب ایک سیکنڈ کے لیے رکیے، اس پوری ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان پر کتنا پریشر تھا، گلف ورکرز کی جاب، ریمیٹنسز، فیول ریزروز، آئی ایم ایف کی کنڈیشنز، سعودی عربیہ کا ایگریمنٹ، ایران کا 909 کلومیٹر تک پھیلا بارڈر، یو ایس کا پریشر، اور ایک جنگ جو پاکستان کی نہیں لیکن جس کا بل پاکستان پے کر رہا ہے۔ یہ سچویشن مشکل ہے، اور اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ کو خود کال کی، ایک ایسے وقت میں جب دنیا کے زیادہ تر لیڈرز انتظار کر رہے تھے۔ بلومبرگ کے مطابق وہ کال پر ایکٹیو تھی پاکستان کو چینل کے طور پر اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ اسے ایک کال نے پاکستان کو کنورسیشن کے سینٹر میں رکھ دیا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف الجزیرہ کی کل کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے ایرانین پریزیڈنٹ سے 90 منٹ کی بات کی، اور یہ صرف 5 دن میں دوسری کال تھی۔ سعودی عربیہ سے بات کی، اسلام آباد میں 4 ملکوں کے فارن منسٹرز کو کل ہوسٹ کیا، اور میٹنگ کے بعد پبلکلی کہا پاکستان ول بی آنرڈ ٹو ہوسٹ اینڈ فیسیلیٹیٹ میننگ فل ٹاکس۔ اور یہ بھی نوٹ کریں کہ یہ میٹنگ اوریجنلی انقرہ میں ہونی تھی، ترکی میں، لیکن الجزیرہ کے مطابق اسلام آباد شفٹ کی گئی کیونکہ اس پاکستان کی انوالومنٹ اتنی گہری ہو چکی تھی کہ دنیا نے ریکگنائز کیا۔ اب اس کا نتیجہ دیکھیں، ایران نے 20 ٹینکرز گزرنے دیے صرف پاکستان کے، ایران نے اپنا 5 پوائنٹ کاؤنٹر پروپوزل پاکستان کے ذریعے واشنگٹن بھیجا، یو ایس اور ایران دونوں نے پاکستان پر ٹرسٹ ظاہر کیا اور ایسکلیشن اوائڈ ہوئی، تب بھی جب ڈومیسٹک پریشر بہت زیادہ تھا۔ کراچی میں پروٹیسٹ ہوئے، کونسولیٹ پر حملہ ہوا، 22 لوگ مرے، لیکن پاکستان نے اپنی ڈپلومیٹک پوزیشن نہیں چھوڑی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، جب چاروں طرف پریشر ہو، جب اکانومی سٹریسڈ ہو، جب گھر کے اندر آگ لگی ہو، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف نے جو بیلنس رکھا، جو چینلز کھلے رکھے، جو نیوٹرلٹی قائم رکھی، اس کوشش کو ایکنالج کرنا بھی ضروری تھا۔ 90 لاکھ پاکستانی گلف میں ہیں، ان کی فیملیز پاکستان میں ہیں، ان کا پیسہ پاکستان چلاتا ہے، اس وقت تک ان کا چینل سیکیور رہا اور یہ اتفاق نہیں تھا۔ لیکن اصلی ٹیسٹ ابھی باقی ہے۔ پاکستان نے ایکسس، ایکسیپٹیبلٹی اور سٹیک کے ذریعے یہ رول ارن کیا، لیکن اگر ٹاکس فیل ہوئی، اگر یو ایس گراؤنڈ ٹروپس ڈپلوائے ہوئی، اگر سعودی عربیہ نے فارمل کمٹمنٹ مانگی، تو کیا اسٹیٹ نیوٹرل رہ پائے گی یا اسے ایک سائیڈ لینی ہوگی؟ یہ پاکستان کی فارن پالیسی کا اصلی امتحان ہے جو ابھی اس وقت چل رہا ہے۔